السلام علیکم، میں ڈاکٹر جنید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہل تو آپ سے معذرت کرنی تھی کیونکہ میرے اکثر سبسکرائبرز یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ ویڈیوز متواتر نہیں بناتے، تو اب سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ کے لیے مسلسل ویڈیوز بناؤں گا، جو کہ یہ دنیا میں ایک وبا چل رہی ہے، اس سلسلے میں لوگوں کو اہم اور فوری معلومات چاہیے ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ دراصل کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ میں یہ کام ریگولر نہیں کر پاتا، لیکن انشاءاللہ اب میں کیا کروں گا۔ پوری دنیا کے لوگوں نے جب دیکھا کہ وائرس ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور خصوصاً ہمارے جیسے چل اور کول لوگ پاکستانی I'm sorry to say جنہوں نے اس وائرس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے شاید یہ سوچا کہ یہ شاید اور انسانوں کو تو بیمار کرتا ہے لیکن ہم اس سے قدرتی طور پہ محفوظ ہیں، تو اب آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ واقعی ایک بیماری ہے، اور اس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی بوڑھا ہے کوئی جوان ہے، یہ ہر ایک کو لے جاتی ہے جب جس کے لیے رب تعالیٰ کی ذات فیصلہ کر لے۔ جب وائرس انسانوں کو مٹانے پہ تل گیا، اللہ پاک کا ایک امر تھا، تو سائنٹسٹ نے بھی اپنی طرف سے کوششیں شروع کر دیں کہ کچھ ایسی ادویات جو کہ پاسٹ میں ماضی میں استعمال ہوتی تھی مختلف بیماریوں کے لیے، ان کو استعمال میں لا کر اس بیماری سے لڑا جائے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری دوائیاں استعمال ہوئیں، جیسا کہ اکثر آپ لوگ میڈیا میں سنتے رہتے ہیں، جس میں کلوروکوین اور کچھ نئی آنے والی ادویات بھی اس میں شامل ہیں، جیسے ٹوسیلوسیمیب اور ریمڈیسیویر وغیرہ، یہ سب استعمال ہوئیں، لیکن یہ چونکہ بالکل ٹارگیٹ پہ یا بالکل وائرس پہ جا کے سیدھا وار نہیں کرتی، تو ان کی کچھ اتنی افادیت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اور ہم سب نے مل کے یہ دیکھا کہ اس ملک میں ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو کہ زندگی بچانے والی ادویات کو بھی بلیک کر لیتے ہیں اور ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، تو بڑے افسوسناک مناظر سامنے آئے، اور پھر ڈاکٹروں پہ اور ہیلتھ سٹاف پہ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ انسانوں کی جانیں خود لے رہے ہیں، حالانکہ وہ روزانہ خود ہی مر رہے ہیں۔ وہ بہت ایسی دل دکھانے والی باتیں تھیں۔ اصل میں چونکہ فرسٹریشن ہے سوسائٹی میں، پوری دنیا میں، جن کا اگر کوئی پیارا چلا جاتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کی کوتاہی کی وجہ سے گیا ہے، اور وہ پھر دوسروں کو الزام دینے لگتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ پاک کا امر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو جان لیوا بیماری میں چلے جاتے ہیں ویسے بھی شہید ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو آپ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں۔ پچھلے 48 گھنٹے میں ایک بہت ہی ہاٹ نیوز چلی کہ ڈیکسامیتھاسون جو ہے وہ کووڈ کے مریضوں میں کافی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ انگلینڈ کے اندر سائنٹسٹ نے اس پہ تجربات کیے ہیں، اور واقعی اس کے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ وہ مریض جو کہ بالکل ٹرمینل سٹیج پہ ہوتے ہیں اور جن کو سیویئر ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہوتا ہے، ان میں اس کے کافی فائدے نظر آ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ ڈیکسامیتھاسون ایک کورٹیکوسٹیرائڈ ہے جو کہ اگرچہ انسان کے امیون سسٹم کو دباتی ہے، لیکن اگر کسی انسان کا مدافعتی نظام مکمل طور پہ فیل ہو جائے تو یہ دوائی خود ڈرائیونگ سیٹ میں آ جاتی ہے، اور خصوصاً انسان کے پھیپھڑے اگر بہت متاثر ہو چکے ہوں، کووڈ-19 کا کوئی ایسا پیشنٹ جو بالکل ٹرمینلی ال ہو اور اس کے بچنے کا کوئی چانس نہ ہو، تو اس صورت میں اس دوائی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایسی صورت میں کافی ایفیکٹو ثابت ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی نیوز چینل رن نہیں کرتا، تو میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کو میڈیکل حوالے سے اس کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، یا جو اویلیبل مواد ہوتا ہے سائنٹیفکلی جو دنیا میں چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی میں بیان کرتا ہوں اور اپنا ویو پوائنٹ بھی دیتا ہوں۔ تو میں اس بات کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوائی پھیپھڑوں کو کیسے بچاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ بالکل مرنے کے قریب ہو، کووڈ پیشنٹ ہو، تو اس میں یہ کیسے فائدہ دے سکتی ہے۔ تو چلیے میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ فیملیز جن کے ہاں قبل از وقت یا پریمیچور بیبیز پیدا ہوتے ہیں، تو وہ اکثر شاید اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جب بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اسے ڈاکٹر یہی انجیکشن ہی ڈیکسامیتھاسون لگاتے ہیں، یعنی اس بچے کو لگاتے ہیں، اور دراصل اس انجیکشن کا کام اس بچے کے اس نومولود بچے کے پھیپھڑوں کو بچانا ہوتا ہے، یا پھیپھڑوں کے افعال کو درست کرنے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا میڈیکل ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک پری میچور پیدا ہونے والے بچے میں ایسا کیوں ہوتا ہے،
اس کو سانس کی تکلیف کیوں ہوتی ہے اور اس کو ڈیکسامیتھاسون کی ضرورت کس لیے پڑ جاتی ہے۔ دراصل پری میچور پیدا ہونے والے بچے میں لنگز ابھی تک پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتے۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ ہفتوں میں اگر حساب لگایا جائے تو ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 40 ہفتے تک رہتا ہے۔ یہ اس کی نارمل اور نیچرل میعاد ہے جس کے دوران بچہ جو ہے پوری طرح میچور ہو کے اور ڈیولپ ہو کے اس دنیا میں آتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے پھیپھڑے 36 سے 37ویں ہفتے کے دوران بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ 36 سے 37 ویکس یا ہفتوں سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کے پھیپھڑے ابھی تک پورے فنکشنل نہیں ہوتے، یعنی فیل یا افعال کے اعتبار سے وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتے۔ اس لیے وہ بچے جو پری میچور پیدا ہوتے ہیں ان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی کمپلیکیشن بڑھ جائے تو ان کو ایک مسئلے سے دوچار ہونا پڑ جاتا ہے جس کو ہم ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں اور اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہی کیفیت کووڈ-19 کے پیشنٹس میں بھی ہوتی ہے، یعنی ان کو سیویئر نیمونیا یا بگڑا ہوا نیمونیا کافی پریشان کر دیتا ہے۔ ایسے نومولود بچے جو وقت سے پہلے پیدا ہو جائیں ان کی زندگی بچانے کے لیے اور ان کے پھیپھڑوں کے فیل کو درست رکھنے کے لیے ڈاکٹرز ڈیکسامیتھاسون کا انجیکشن دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دوائی ایسا کیا کرتی ہے یا پھیپھڑوں میں جا کر ایسا کیا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ بچے بچ جاتے ہیں اور ان کی موت واقع نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے نظام تنفس یا ریسپائریٹری سسٹم انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ دراصل ایسے بچے موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے دوائی دی جاتی ہے، اور یہ اس بچے کے پھیپھڑوں کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو چند ہفتوں کے اندر واپس اپنے پورے فنکشن پہ لے آتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ پھیپھڑوں میں جا کر کیسے ایکٹ کرتی ہے، کیا عمل کرتی ہے، اس کا میکانزم آف ایکشن کیا ہے، تو وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دراصل ڈیکسامیتھاسون انسان کے پھیپھڑوں میں جا کر ایک مادہ پروڈیوس کرتا ہے جس کو سرفیکٹنٹ کہتے ہیں۔ یہ مادہ انسان کے پھیپھڑوں کے اندر موجود حصوں یعنی الویولائی کو کولیپس ہونے سے بچاتا ہے، یعنی ان کو آپس میں چپکنے سے بچا دیتا ہے، کیونکہ ایک چھوٹے بچے کے اندر بھی پھیپھڑوں کو محفوظ کرتی ہے۔ تو چونکہ اس وائرس سے بھی انسان کے پھیپھڑے شدید متاثر ہوتے ہیں اور وہ اس کی جان جانے کا باعث بنتے ہیں، اور ایسے مریض جو بالکل جان کنی کے عالم میں ہوتے ہیں، بالکل مرنے والے ہوتے ہیں، تو ان میں اس دوائی کو جب ٹرائی کیا گیا، یعنی یہ وہ پیشنٹس تھے جن میں ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم جو کہ نیمونیا کی ایک بہت ہی خراب شکل ہے وہ ڈیولپ ہو چکی تھی، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اکثر پیشنٹس بچ گئے۔ یہاں پر مجھے ایک بات کرنے کی اجازت دیجیے، میں اپنے میڈیکل کے اور فارمیسی کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اس وائرس کی وجہ سے انسان کے پھیپھڑوں میں وہ کون سے مادے پروڈیوس ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے اس درجے کی ڈسٹرکشن یا تباہی مچ جاتی ہے۔ تو ان کے اندر جو کیمیکلز شامل ہیں ان کے نام ہیں ایلاسٹیز، پروسٹاگلینڈنز، انٹرلیوکینز، لیوکوٹرائینز اور ٹیومر نیکروسس فیکٹر۔ یہ سارے مادے انسانی پھیپھڑوں میں پیدا ہو کر شدید تباہی مچاتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسان کو نیمونیا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم جو کہ انتہائی جان لیوا کیفیت ہے اس میں انسان پہنچ جاتا ہے، اور ایسے پیشنٹس کو پھر آکسیجن اور وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پہلے اس کو آکسیجن پہ ڈالا جاتا ہے، اگر اس سے کام نہ ہو تو پھر وینٹیلیٹر پہ آتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ڈیکسامیتھاسون ان پیشنٹس میں ٹرائی کرنا چاہیے جو کہ بالکل اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے قریب ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ فیصلہ ڈاکٹرز کرتے ہیں، نہ کہ پیشنٹ خود یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے چند گزارشات کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میری ویڈیو سے پہلے آپ تک یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ میڈیا ہمارا بہت تیز ہے، سنسنی پھیلانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ نے اس دوائی کا استعمال خود نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے آپ کا ڈاکٹر طے کرے گا کہ کیا آپ کا مدافعتی نظام اس وقت اس دوائی کا متحمل ہے۔ اگر آپ بالکل صحت مند ہیں تو آپ کو اس دوائی کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اس دوائی کو خود استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ دوائی آپ کے مدافعتی نظام یا امیون سسٹم کے ساتھ متصادم دوائی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ ایک صحت مند انسان، ایک نوجوان آدمی جس کا مدافعتی نظام بہتر ہے، اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ
ایسے مریض جو کہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں اور ان کو بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور وہ اس بیماری سے خود مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارا مشورہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمیون سسٹم، اپنے مدافعتی نظام کے ذریعے اس بیماری کے ساتھ نبرد آزما ہوں اور اس کو شکست دینے کی کوشش کریں۔ ہاں البتہ اگر ایک مریض ایسا ہے جس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں، اس کا اپنا مدافعتی نظام بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تو ایسے مریضوں کو یہ دوائی دی جائے گی، کیونکہ ایسے مریضوں کا بنیادی طور پہ اپنا امیون سسٹم ہتھیار ڈال چکا ہوتا ہے اور وہ بالکل بے جان ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو اگر یہ دوائی دی جائے گی تو آپ کے امیون سسٹم اور اس دوائی کے بیچ میں جو تصادم ہے اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور ایسے مریضوں کو یہ دوائی انتہائی فائدہ دیتی ہے۔ آپ کو یہ دوائی خود کیوں نہیں استعمال کرنی؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت آپ کا مدافعتی نظام 10 آؤٹ آف 10 ہے، 9 آؤٹ آف 10 ہے یا 5 آؤٹ آف 10 ہے۔ یہ فیصلہ ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ کی مکمل جانچ کے بعد ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے کسی صورت بھی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، کیونکہ اس سے آپ اپنے جسم کو بے حد نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دوائی قطعی طور پہ آپ نے خود استعمال نہیں کرنی۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور وہ لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔